روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کبھی تمہیں بھوک سے آزمایا جائے، خوف سے، ڈر سے آزمایا جائے اور مال کی کمی سے آزمایا جائے، امتحان لیا جائے، تو اس وقت جو بندہ یہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان لوگوں کو یہ بشارت ہے، ان صبر کرنے والوں کو یہ بشارت ہے کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ مصیبت کے وقت یہ جو 5 چیزوں سے آزمایا گیا ہے، ان آزمائش کے دور پر جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عطا پر راضی رہتا ہے وہ صبر کے ساتھ نکل گیا ہے۔ آج کے دور میں بھی میرے عزیزو بے شمار جانیں ہماری درمیان سے جا رہی ہیں۔ آپ کو اندازہ ہے موت اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب لوگوں کو موت پر کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا۔ ہر دن خبریں موت کی سرخیاں چھاپتی ہیں۔ 100-200 کی موت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آج فلسطین کے نہتے بچوں میں تقریباً 45,000 لوگ سال بھر میں مر گئے۔ 45,000 کوئی تعداد ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اتنی بڑی جانوں کا جو نقصان ہے یہ آزمائش ہے، اور یہ جانوں کے ذریعے سے آزمائش تھی۔ مال کی کمی کی آزمائش تو ایسی ہے، ملک شام، یمن، بہت سارے ایسے ٹوٹے پھوٹے علاقے، عراق، جہاں پر لوگ کھانا اور دوائیوں سے جوجھ رہے ہیں اس طرح سے کہ وہ گھاس کھانے پر مجبور ہیں۔ بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر چھوٹے بچے پھینکے ہوئے کچرے میں سے دانے چن کر کے کھا لیا کرتے ہیں۔ وہ اپنے پیٹ کی اس آگ کو بجھانے کے لیے دانے دانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ بھوک کی آزمائش ہے، مال کی کمی کی آزمائش ہے، جانوں کی آزمائش ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور پھر خوف کے ذریعے سے جو آزمائش ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں آج۔ خوف ظالموں کے ذریعے سے تم پر مسلط کیا جائے گا۔ ہر آدمی ڈرا سہما ہوا، ہر آدمی اپنے اندر ایک ڈر لیے بیٹھا ہے کہ نکلوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ ان سب کے درمیان اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا نام ایمان ہے۔ سب حالات ہوں گے اس طرح سے، اور انہی حالات کے درمیان جو بندہ اپنا سر جھکاتا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں وہ ایمان والا ہے۔ آؤ اگر ایمان کی کمال کی مثال دیکھنا ہے تو کربلا کے میدان میں کون کون سی آزمائشیں تھی۔ بھوک کی بھی آزمائش ہے، پیاس کی بھی آزمائش ہے، جان کی بھی آزمائش ہے، خوف کی بھی آزمائش ہے۔ سب چیزیں ایک ساتھ کربلا کے میدان میں آئی۔ رسول اللہ کے گھرانے پر، اہل بیت پر وہ کیسا عظیم امتحان تھا جب وہ 72 لوگوں کا 82 لوگوں کا قافلہ بھوک اور پیاس سے جوجھ رہا ہو، 3 دن سے ان کے اوپر کھانا اور پانی بند ہو، اور ان شہزادوں کے ایمان میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آتا۔ نہ ان کے ایمان میں، نہ حوصلے میں، نہ ہمت میں فرق آتا ہے۔ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے باطل سے نپٹنے کے لیے کس طرح سے کمر بستہ ہے۔ یہاں تک کہ بھوک کی شدت ایسی تھی کلیجہ منہ کو آئے، 6 ماہ کا بچہ بھی روتے روتے زبان جس کی سوکھ گئی ہو، وہ ماں جو بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کے سینے سوکھ چکے ہوں، دودھ ختم ہو چکا ہو ماں کے پستانوں میں، کیسی قلت ہوگی۔ پانی کا ایک قطرہ ان کے گھر تک نہیں پہنچ پاتا، ماں اپنے بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی تھی۔ اس سے زیادہ کیا آزمائش تھی یہ بھوک اور پیاس کی آزمائش۔ پھر جانوں کی آزمائش تو ایسی، اللہ اکبر، 56 سال کی عمر کا وہ شہزادہ عالی وقار، سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا کا نور نظر، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب میدان کربلا میں لاشوں کو اٹھاتے تھے، کتنی لاشیں اٹھائی، کبھی بیٹے کی، کبھی بھتیجے کی، کبھی بھانجے کی، کبھی بھائیوں کی، کبھی عزیزوں کی۔ میاں ہم اپنے گھر سے نکلنے والے ایک جنازے کو اٹھاتے ہیں تو 8 دن تک ہمارے اندر سے ہوش نکل جائے۔ کوئی اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے دیکھے پھر کیفیت پتہ چلتی ہے۔ امام حسین نے ایک نہیں اپنے لاڈلوں کی لاشیں اس طرح سمیٹی ہیں۔ ان کے جوان بیٹے علی اکبر کو جب شہید کر کے گھوڑے دوڑائے گئے تھے جسم کے اوپر سے، ٹکڑے الگ ہو چکے تھے، اس کو سمیٹتے ہوئے کون بیٹھا ہے؟ رسول اللہ کا نواسا۔ اور 6 ماہ کے بچے کو ہاتھ کے اندر ظالموں نے تیر سے ایسا مارا تھا کہ حلقوم پہ چلا گیا،
اور 6 ماہ کے علی اصغر کا خون جب امام حسین کے چہرے پر اچھل جاتا ہو، کسی باپ کے ہاتھ میں بیٹا وفات کر جائے اور پھر وہ لے کر کے خیمے میں آئے اور ادھر سے بلکتی ہوئی ماؤں کو اور بہنوں کو بھی دیکھے، ان میں بھی صبر کی تلقین دے،